الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، محشر کے دن کہ جب کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، دوست نہیں رہا ہوگا، قیامت کے دن آپس میں جو دوست ہوں گے، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جو گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس دن اگر چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو آئیے نیت کیجئے کہ آج اس بابرکت دن یوم جمعہ میں نیت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے 2-3 اشعار کچھ آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا پڑھیے، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، پڑھیے حسبی ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا،
مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب عاصی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر بروز جمعہ اپنے مقدس اور مطہر گھر مسجد شریف میں جمع ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، نماز جمعہ کی تیاریاں کرنا اور آگے جو نماز جمعہ ادا کریں گے، ان تمام تر معاملات کو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ آپ ہر جمعہ کو کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر امام صاحب سے بڑی پیاری گفتگو سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ کئی انسان ایسے ہیں جو اس زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ اور دیگر جو نیکیاں ہیں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ جی ہاں، کچھ وہ ہیں کہ جو یہ سارے کے سارے معاملات صرف اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ سارے کے سارے معاملات کرتے تو ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن سے لوگ راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی بندگی کو، اپنے دیگر معاملات کو اللہ رب العزت عز و جل کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اس لیے کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، روزہ اس لیے رکھنا میں روزہ رہوں گا، پورے دن بھوک پیاس برداشت کروں گا اس لیے تاکہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، میں نے حج کیا اس لیے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، میں نے زکوٰۃ دی، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اس لیے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں، میں مصیبت پر صبر کر رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگ مجھے صابر کہیں، صبر کرنے والا کہیں، میں آزمائشوں پر میں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے شکر گزار بندہ کہیں، شاکر کہیں۔ یہ تمام تر صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ریاکاری۔ ریاکاری مطلب آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے تمام تر عبادتوں کو اللہ رب العزت عز و جل کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کرنا، یہ ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری کی بڑی تباہکاریاں احادیث کے اندر وارد ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مشہور حدیث پاک ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب کتاب فرمانے کے لیے اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا، اور اس وقت
جب حساب کتاب شروع کیا جائے گا تو سب سے پہلے 3 بندوں کو لایا جائے گا. 3 لوگ ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ فرمائے گا ان کے اندر پہلا بندہ وہ ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا. دوسرا وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہوگا. اور تیسرا وہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہوگا. یہ 3 اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حافظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا. اللہ رب العزت عز و جل اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کا علم سکھایا، بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. وہ عرض کرے گا میرے کریم، تو نے مجھے قرآن کا علم سکھایا، میں نے تیری کتاب قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کو حفظ کر کر لوگوں کو سکھاتا رہا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے قرآن اس لیے حفظ کیا، تو نے قرآن کو اس لیے یاد کیا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ تو اس کے ذریعے سے میری رضا حاصل کرے، اس کے ذریعے مجھے راضی کرے. تو نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں، اور تو وہ کہہ لیا گیا. لوگوں نے تجھے حافظ قرآن کہہ دیا گیا، جا اب ہماری بارگاہ میں تیرا کوئی حصہ نہیں. فرشتے اسے پکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اللہ رب العزت دوسرے بندے کو لائے گا جو شہید ہوگا اللہ کی راہ میں. شہادت کا مرتبہ، شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ غور تو کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. شہید کو لایا جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ شہید، تو نے میری راہ کے اندر شہادت پائی، میں نے تجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا، تو نے شہادت کیوں پائی؟ وہ عرض کرے گا مالک و مولا، میں نے تیری راہ کے اندر جہاد اس لیے کیا، میں تیری راہ کے اندر شہید اس لیے ہوا تاکہ مجھے تیری خوشنودی ملے، تاکہ تو مجھ سے راضی ہوگا. اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے میری راہ کے اندر شہادت اس لیے پائی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور دنیا کے اندر کہہ لیا گیا. فرشتے اسے بھی پکڑیں گے اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. پھر مالدار کو لایا جائے گا جسے اللہ نے بہت سارا مال دیا. اللہ فرمائے گا اے سخی، اے مالدار، میں نے تجھے بہت سارا مال دیا، تجھے بہت ساری دولت دی، تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک و مولا، تو نے مجھے بہت ساری دولت دی، تو نے مجھے مال دیا، پیسہ دیا، دولت دی. اے مالک کریم، میں نے یہ دولت تیری ہی راہ میں خرچ کر دی، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، تیری راہ کے اندر دل کھول کر خرچ کیا. مالک و مولا، میں نے تو اسی لیے خرچ کیا. رب کریم فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے یہ ساری کی ساری دولت اس لیے خرچ کی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، میری راہ میں خرچ کرنے والا کہے، اور وہ تو کہہ لیا گیا. فرشتے اس کو بھی پکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ، قیامت کے دن یہ وہ پہلے 3 افراد ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دوزخ کو بھڑکائے گا. آپ غور تو کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن جن لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حافظ اس لیے حفظ کیا تاکہ لوگ حافظ کہیں، شہید اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ اسے شہید کہیں، مالدار نے اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کیا لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں. ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا، لوگوں سے تعریف وصول کرنا، لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. آج غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ بھی بہت سارے نہیں کیا کرتے نا. آج ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. آج ہم غور کریں کہ کیسا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو ریاکار ہوتا ہے نا،
جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اتنی بڑی بیماری ہے یہ۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، جب اس سے بڑی محبت کیا کرتا اور بڑی عقیدت رکھا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ جب کئی دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، میں اس کے گھر گیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو میں نے اس کو کلمہ شریف کی تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ شریف پڑھ لے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو میں نے پھر کہا، لیکن وہ کلمہ شریف زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے دوست کیا بات ہے، اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا تو سن لے، نہ تو میں تیرے جنازے میں شریک ہوں گا نہ تجھے کفن دوں گا۔ اس نے پھر منہ کھولا اور کہا کہ اے منصور بن عمار، میں کیا کروں کہ میری زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ کہا کہ کیوں؟ تیری جو عبادت تھی تیری ریاضتیں تھی، تو اتنا عبادت گزار تھا، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، مسجد میں رہا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رات رات قیام کیا کرتا تھا، دن میں روزہ رکھا کرتا تھا، اتنا نیک تو آدمی تھا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تو زبان سے کلمہ نہیں ادا کر پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جو نیکیاں کرتا تھا، میں جو روزے رکھا کرتا تھا، میں اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ وہ تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ میں اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں، اور جب میں تنہائی میں ہوتا، جب اکیلے میں ہوتا تھا، تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ شراب پیا کرتا تھا۔ لوگ تو مجھے نیک سمجھتے تھے، اور میں لوگوں سے چھپ کر جب اکیلے میں ہوتا تھا تو ننگا ہو کر شراب پیا کرتا تھا، ناچ گانے کیا کرتا تھا، اسی حالت کے اندر زندگی گزارتا۔ اور جب میں بیمار ہوتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ مالک و مولا اب گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرماتا اور پھر مجھے شفا عطا فرماتا۔ پھر میں گناہوں کے اندر مصروف ہوتا، پھر بیمار ہوتا، پھر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اللہ سے دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے شفا عطا فرماتا۔ اب کی بار میں پھر بیمار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو ندا آئی کہ اے بندے، تو ہم سے مذاق کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں کہ قبر میں جانا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب مجھے شفا نہیں ملی، اور اب میری یہ حالت ہے کہ میں اپنی زبان سے کلمہ طیبہ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسے چھوڑ کر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ غور کیجیے آپ، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے نہیں، بلکہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ لوگ اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ پرہیزگار کہیں، جو اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کا انجام آپ دیکھ لیجیے۔ آج آپ کے سامنے مثالیں ہیں، کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ان کے پاس بیٹھو تو جناب میں نے تو اتنے حج کیے ہیں، اجی میں نے پہلا حج جو ہے 2000 میں کیا تھا، دوسرا حج اللہ کے فضل و کرم سے 2002 میں کیا تھا، تیسرا 2004 میں کیا تھا، پانچواں 2007 میں کیا تھا، چھٹا جناب اس وقت کیا تھا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیے، ہمارے بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ انتہائی بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور بہت بڑے صوفی بزرگ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک روزہ رکھا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ کس طرح جانتے ہیں؟ اس طرح کہ آپ روزہ رکھتے اور دوپہر میں جب گھر سے نکلتے کام کے لیے تو ساتھ میں ٹفن لے لیتے اور راستے میں جاتے ہوئے کسی غریب کو دے دیتے، اور واپس جب شام کو آتے مغرب بعد تو گھر آ کر کھانا کھا لیتے۔ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹفن لے کر گئے ہیں تو کھانا کھائیں گے، لیکن آپ رحمت اللہ کا تقویٰ کہ آپ نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اور آج اگر ہم ایک دن کا روزہ رکھ لیں، آج تو مسئلہ یہ نا، ابھی دیکھیں نا پیچھے شب برات گئی ہے،
شب برات کا ایک دن کا روزہ کیا رکھ لیا، اب جناب وہ اسٹیٹس بھی لگ رہا ہے کہ آج اللہ کے کرم سے روزے سے ہوں، آپ بھی روزہ رکھیے. جناب وہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں میسج، آج میرا روزہ ہے، امی کو پتا ہے، بھائی کو پتا ہے، بہن کو پتا ہے، دلہا بھائی کو پتا ہے، جناب سسر کو پتا ہے، داماد کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. کیا بھائی ان کا روزہ ہے آج. ہاں روزہ ہے تو جناب حضرت کے لیے افطاری بھی آ رہی ہے. جو لوگ بتا رہے ہیں کہ آج آپ کا روزہ ہے، آج آپ کو افطاری میرے گھر کرنی ہے. ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ جناب کا روزہ ہے. اور یہاں حضرت نے 40 سال روزے رکھے، اور آپ نے انداز دیکھا کہ گھر والوں تو کا پتہ نہیں، باہر والوں کو تو بعد میں پتا چلے، گھر والوں کو بھی یہ پتہ نہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک روزے سے. اللہ اکبر. اب غور تو کیجیے آج ہمارا انداز کیا ہے. آج تو ہم چاہتے ہیں کہ خوش ندی ہو. اگر مسجد کے اندر جناب نے 100 روپے دے دیے اور امام صاحب نے مائک سے اعلان نہیں کیا، جناب نے 10,000 روپے دے دیے، بھائی کسی نے مثال کے طور پر مسجد کے اندر 5 پنکھے دیے، اب خواہش یہ دل میں ہوتی ہے کہ جناب امام صاحب جمعہ کے دن کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ جناب فلاں فلاں حاجی صاحب نے، فلاں فلاں جناب نے مسجد میں 5 پنکھے دیے ہیں. اگر یہ اعلان ہو جائے تب تو دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے، تب دل کو سکون پہنچتا ہے. اور اگر امام صاحب نے اعلان نہیں کیا تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے جمعہ کو اعلان ہو، اگلے جمعہ کو پھر آگے جا کے بیٹھیں گے. اس بار بھی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ کو اعلان ہو. امام صاحب سے کہیں گے امام صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. امام صاحب اللہ کے کرم سے میں نے 5 پنکھے دیے مسجد میں. تو آپ نے اعلان نہیں کیا، کس بات کا؟ ماشاءاللہ 5 پنکھے دیے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ اعلان کریں دوسروں کو ترغیب مل جائے، اس لیے سے اعلان کر دیجیے. یہ ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا چور ہے، یہ ہماری حالت ہے. جناب مسجد کے اندر پیٹی بھی دیتے نا، حال تو یہ ہے اس کے اوپر نام لکھوائیں گے فلاں صاحب کی طرف سے مرحوم کے لیے، اور نام نیچے لکھا ہوا کہ کس نے پیٹی دی ہے. یہ غور کر لیجیے آپ، یاد رکھیے یہ باطنی عمل ہے. اس پر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے ریاکاری کا حکم لگا دے، لیکن جو بندہ دے رہا ہے وہ غور کرے کہ کس نیت سے کر رہا ہے. مسجد کے اندر ہم پیسے دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے اور دینا ضروری بھی ہے. آپ کے اور ہمارے تعاون سے ہی مسجد چل رہی ہے. ہم اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں اسی سے مسجد کا خرچہ چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے ریاکاری کر کے دیں گے تو آپ کے پیسے تو گئے لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہی پیسہ قیامت کے دن آپ کے گلے کا توق بن جائے گا. یہی پیسہ قبر کے اندر جا کر سانپ اور بچھو کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. یہی پیسہ قیامت کے دن آپ کو پھنسا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا، آپ نے لوگوں کے لیے دیا. آج کل تو دیکھیں نا، ایک تصویر دیکھی تھی فوٹو، اس میں کچھ لوگ تھے جو غریبوں کی مدد کر رہے تھے. تو اب انداز دیکھیں، مت دکھاوا، لوگ دیکھیں ریاکاری لوگوں کے اندر نہ ہو. تو اس میں کوئی کیلا دے رہے تھے نا، ایک کیلا تھا، ایک کیلا کسی غریب کو دے رہے تھے تو 4 لوگوں نے ہاتھ لگائے ہوئے اس کے، اور 5واں تو دور کھڑا تھا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا تو اس نے ایسی ہاتھ کیا ہوا تھا بس، اور کیمرے کے اندر جناب 5 نظر آ رہے ہیں. یعنی کیسی حالت ہے، بس دکھنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، لوگ دیکھ لیں کہ جناب غریبوں کی مدد کرتے ہیں. جناب کا یہ انداز ہے. اب ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی عزت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں ہمارا مقام بنے؟ اور اللہ اکبر، کتنا برا معاملہ ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے. شرک سمجھتے؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا. ہم اللہ کو خدا مان رہے ہیں، کسی اور کو بھی خدا ماننا، یہ ہے شرک، جو کہ کفر ہے. انسان کافر زیادہ شرک کرنے سے. لیکن ریاکاری کو فرمایا گیا کہ ریاکاری وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنے کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا کم بدبختی ہے کہ اس کو شرک کہا گیا، شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا. میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ہم سارے کے سارے اعمال کریں. آپ غور تو کیجئے نا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب قیامت کا معاملہ ہو ہم سب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جائے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تلاوت قرآن بھی کی،
ہم نے جناب ماہ رمضان کے اندر 2 3 4 قرآن پاک بھی کیے. آج یہ بھی بڑا المیہ ہمارے یہاں پر کہ ہم جناب ماہ رمضان کے اندر 3 قرآن پاک، 4 قرآن پاک، 5 قرآن پاک پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن دکھاوے کے لیے وہ بھی لوگوں کے اندر نام و نمود کہ جناب میں نے 4 قرآن پاک پڑھے، میں نے ماہ رمضان میں 5 قرآن پاک پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنے سارے قرآن بھی پڑھے، اتنے سارے حج بھی کیے، اتنے سارے عمرے بھی کیے، قیامت کے دن جائے اور سارا کا سارا ہمارے منہ پر مار دیا جائے اور کہا جائے گا ریاکار سے. جی ہاں، حدیثوں کے اندر موجود ہے، ریاکار سے کہا جائے گا جس کے لیے تو نے یہ نیکیاں کی ہے جا اسی سے اپنا ثواب لے لے. جس کے لیے نیکیاں کی ہے، جس کو دکھانے کے لیے، اسی کے پاس جا اور ثواب لے لے. آج ہماری بارگاہ میں کوئی ثواب نہیں ہے. انسان کیا کرے گا؟ لوگ ہمیں کیا دے سکیں گے؟ لوگ تو خود وہاں پریشان ہوں گے قیامت کے دن، خود نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. وہ ہمیں کیا نیکیاں دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ سے ہی نیکیاں ملنی ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا کے واسطے اپنے ان تمام تر معاملات کو دور کر کے اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہم جو بھی نیکیاں کریں اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن ہاں یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، کوئی اگر یہ نیکیاں اس کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میں نے حج کیے ہیں، 5 حج کیے ہیں، 6 حج کیے ہیں، آپ کو کوئی بتا رہا ہے، اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو پورے سال روزے رکھتا ہوں، اگر وہ بتا رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا ہے. ہمیں یہی نیت کرنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اچھا مقصد ہو، کہ اس لیے بتا رہا ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا، حدیث کریمہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین ملتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. بزرگان دین کے حوالے سے ملتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے سال سے روزے رکھے. تو ان کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ ریاکاری نہیں ہے، استغفر اللہ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے میرے اس عمل کو دیکھیں، میری اس بات کو سنیں اور اس بات سے عمل کریں. لیکن جو آپ کو بتا رہا ہے وہ غور کریں کہ میں کس لیے بتا رہا ہوں. اس لیے تو نہیں تاکہ لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو، لوگ مجھے نیک کہیں، پرہیزگار کہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. ماہ رمضان کے اندر الحمدللہ ایک سما ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کا مسجدوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم دیگر مہینوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نمازوں کا معاملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تراویح ہوتی ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، افطاری ہے، سحری ہے، بہت ساری نیکیاں ہوتی ہے. اس وقت ان چیزوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی ابھی سے تیاری کر لیجئے اور نیت کیجئے ماہ رمضان کے اندر جو بھی نیکیاں کریں گے انشاءاللہ اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے. ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، امداد کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن صرف اللہ کے لیے انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی لازوال دولت سے مشرف فرمائے. رب قدیر ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اپنے ہی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اعلان میں سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہی چل چکا ہوگا اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کی خبر عام بھی ہو رہی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً 22 سال کے بعد دعوت اسلامی ہمارے جے پور شہر کے اندر ایک دن کا بہت ہی بڑا عظیم الشان اجتماع پاک کرنے جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہم سب کے لیے. 19 تاریخ کو 19 مارچ کربلا میدان جے پور کے اندر ایک دن کا صبح 10 بجے سے عشاء تک اللہ نے چاہا تو اجتماع پاک چلے گا اور مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا اور ذکر صاد و سلام بھی ہوگا. تو اس اجتماع کے اندر سب کو آنا ہے انشاءاللہ. سب آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاں دیکھیے آپ کا اپنا اجتماع ہے انشاءاللہ. ہم آئیں گے، اپنے دوستوں کو لائیں گے، نہ جانے ہماری کسی کی دعوت سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ بے نمازی تھا وہاں نمازی بن جائے. کیونکہ ان اجتماعات کے اندر کیا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. یہ کچھ تو ہوتا ہے نا اس میں. تو آپ کے کسی کو لانے کی وجہ سے، کسی کی نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے کوئی بندہ گناہوں کے اندر مستغرق تھا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آیا، بیان سنا، دعا کے اندر شرکت کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، بندہ نیک بن جائے، اور آپ کے ذریعے کوئی نیک بندہ بن جائے، آپ کی کوشش سے کوئی بندہ ہدایت پر آ گیا، راہ راست پر آ گیا، اپنا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجئے آج سے ہی اس کی دعوت عام کیجئے، تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا، 8-9 دن رہ گئے ہیں، تو دعوت کو عام کیجئے، خوب عام کیجئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کربلا میدان کو اچھے انداز سے بڑھ دینا ہے انشاءاللہ۔ فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہو کربلا میں چلو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔